آخری کنارے پر تانے تار ناول کی نمبر 31۔ اس کی نگاہ اس کے کمرے کے باہر لگے لوگ پر تھی جو کہ جدید اور بڑا واضح تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور سر کے پیچھے دونوں ہاتھ رکھ کے وہ سکون سے لاؤنج کا اے سی فل کر کے دراز ہو گیا۔ اس نے اوپر کی جانب دیکھا، روح کے کمرے پر نگاہ کی اور پھر وہ کچن کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، لبوں پر ایک حسین سیٹی کی دھن بجاتا وہ مطمئن تھا، اور اسے بڑا اطمینان کیا ہو سکتا تھا کہ دشمن کی دونوں بیٹیاں اس کی شہروں پر تھی، تبھی وہ اس کے گھر میں تھا۔ اور کافی دیر بیڈ پر لیٹی رہی، اور جب پیاس سے گلا خشک ہوا تو اس نے خود کو زبردستی بستر پر سے اٹھایا۔ اسے لگا تھا وہ آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کچھ دن بھی کچھ رہنے نہیں دیا۔ وہ خالی جگ دیکھ کر اٹھی اور باہر نکل آئی۔ سر جھکائے وہ نیچے اتر رہی تھی۔ بذات نے اسے کھلی شرٹ اور ٹراؤزر میں دیکھا۔ نائٹ ڈریس کا سٹائل چینج کر لیا تھا اس نے۔ اچھی بات تھی، کمینے آدمی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جبکہ روح سر جھکائے بنا اس کی جانب دیکھے کچن میں داخل ہوگی۔ کیا کر رہی ہو مانور؟ روح نے اسے سینڈوچ بناتے ہوئے دیکھا تو ماں بولی، جبکہ مانور مسکرا دی۔ باہر وہ بیٹھے ہیں، تم ملی ہو ان سے؟ مانور کے شرمانے پہ روح نے ذرا کوفت سے اسے دیکھا۔ اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ وہ سر جھٹکی۔ مانور البتہ اندر ہی تھی، اور وہ پانی بھر کے باہر نکلی اور سامنے بذات کو دیکھ کر ایک دم اس کے ہاتھ سے بوتل چھوٹی اور بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سکون سے روح کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا، جبکہ مانور گھبرا کے اس کے چیخ مارنے پر اسے دیکھنے لگی۔ روح کے چہرے پر یکایک غصہ پھیل گیا۔ یہ مانور ذرا نروس ہوئی، کیونکہ بالکل یقینی سی بات تھی، بذات ان دونوں سے بھی کافی بڑا تھا۔ بوائے فرینڈ میٹیریل تو بالکل نہیں تھا، نہ ہی کوئی جوان لڑکا۔ وہ ایک بھرپور اور چالاک شخص تھا۔ روح نے غصے سے مانور کو اور پھر بذات کو دیکھا۔ بذات کے سکون میں رتی بھی کمی نہیں آئی تھی۔ مانور اس کے کچھ بولنے کی منتظر تھی۔ یہ سب تم اتنی سی ہو اور تم اسے غصے میں بات ہی نہ بن سکی۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کیا کہے۔ تم جاؤ۔ مانور ذرا سیدھی سی ہوئی۔ کیوں جاؤں؟ وہ پاٹ کھانے کو دوڑی۔ ریلیکس گرلز، مانور تو میرا تعارف کراؤ اپنی اسٹیپ سسٹر سے، وہ مسکرا کر بولا، جبکہ اس کے ڈمپلز اتنے برے لگے روح کو کہ دل کیا ان ڈمپلز میں ماچس کی تیلیاں رکھ دے تاکہ وہ آئندہ نہ دیکھے اور نہ ہی کسی کا ان پر دل آئے۔ وہ اتنا جلد بن گئی تھی۔ ہاں یہ بذات علیشہ، بذات نے خود ہی کہا۔ ہاں مانور اس کے نام سے بھی متاثر ہو گئی تھی۔ بذات روح کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ بدقسمتی سے میرے شوہر کا نام بھی بذات علی شاہ ہے، وہ جل کر بولی۔ مانور حیران رہ گئی اور بذات نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ چلیں، وہ میں تو نہیں ہوں، آپ سے مل کر اچھا لگا مس۔ وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھا گیا۔ مانور ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ روح نے ہاتھ نہیں ملایا، جبکہ بے چینی اس کے انگ انگ سے دکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ مانور کو اٹھا کے کہیں پھینک دے، اور خود اس کو اچھے سے پتا یہ کیا حرکت تھی بھلا اس کی۔ وہ اسے کیوں جلا جلا کے مار دینا چاہتا تھا؟ بذات نے روح کو مکمل اگنور کیا اور مانور سے بات کرنے لگا۔ آئی تھنک تم نے کچھ اچھا بنایا ہوگا۔ وہ کچن میں چلے گئے اور روح میں جوالا مکھی پڑنے لگا۔ چلو ایک کام کرو، تم ایزی ہو کر بناؤ، میں باہر بیٹھا ہوں، وہ بولا۔ مانور سر ہلا کے جبکہ وہ باہر آیا تو وہ تن پن کرتی غصے سے کمرے میں جا رہی تھی۔ بذات اس کے پیچھے ہو لیا۔ روح بھی کمرے کا دروازہ دھڑ سے بند کرتی کہ اس نے اپنا ہاتھ پھنسایا، دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ اندر آتے ہی دروازہ لاک کر کے اس نے دروازے سے ٹک لگا کے اسے دیکھا۔ اچھی بات ہے، آپ یہاں آگے، کہیں نہیں جانا آپ نے۔ اس نے دروازے کو مزید لاک کیا، بالکنی کا دروازہ بند کیا اور کھڑکیاں بھی بند کر دی۔ جب لڑکی کو وٹ ایور میرے جیسے مردوں کو کمرے میں بند کر لے تو اسے خوفزدہ رہنا چاہیے۔ مس روح، مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا، وہ سینے پہ بازو باندھ کر بال جھٹک کر بولی۔ تبھی تو دھوکہ دیا تھا۔ بذات کی بات پر روح کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ سوری، وہ پہلے جل چکی تھی، ایک دم اس کی جانب قدم بڑھا گئی۔ نامنظور، جب تک وہ فائل نہیں آتی تمہاری اس سوری سے مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے پاس ہٹا اور بستر پہ دراز ہو گیا۔ روح اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے وہ فائل چچا کو دے دی تھی، اب میں کیسے لوں گی؟ تم تو بہت چلاک ہو، آرام سے تم سارے کام کر لیتی ہو۔ خود سے 6 سال بڑے مرد کو کتنی سہولت سے بیوقوف بنا لیا۔ تو ایک فائل نہیں لا سکتی؟ وہ اس کا مذاق بنانے لگا۔ میں کوشش، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر فائل میرے پاس نہ آئی تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ کوشش کا سوال نہیں ہے، بات ذرا سی یقین سے کرو میری جان۔ دان پان جس کانفیڈنس میں تم نے وہ فائل میرے کمرے سے غائب کی تھی۔ روح سر جھکا گئی، اسے رونا آنے لگا۔ آپ رات میں نہیں آئے، میں انتظار کر رہی تھی۔ تم کیوں کر رہی تھی؟ تمہاری بہن کرے گی اب تو۔ اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا جو کہ بڑی زور سے بجا تھا۔ روح نے مڑ کر دیکھا۔ میں اس کا خون کر دوں گی، وہ بھڑک کر اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ بذات کہاں ہے؟ مانور کے سوال پہ روح نے آنکھیں سکیڑی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اول تو وہ کسی کے شوہر ہو سکتی ہیں اور اپنے والد کی عمر کے آدمی کے لیے سینڈوچ بنا رہی ہو، شیم آن یو، اور میرے پاس کوئی بذات نہیں ہے۔ تم مجھے نہ سکھاؤ، مجھے تمہارے کمرے میں دیکھنا ہے، مانور بھی غصے سے بولی۔ ایسے کیسے دیکھنا ہے تم نے؟ میں کیوں دکھاؤں؟ روح دروازے میں اڑ گئی۔
बेसात मज़े से सारी गुफ्तगू सुन रहा था और वो फिर जंप लगा के उठा और बालकनी से महानूर के बालकनी की जानिब उतर गया। आजकल जिस तरह की ज़िंदगी वो जी रहा था उसे अपना आप किसी बेफिक्र बंदर से नहीं लग रहा था, बंदर से कम नहीं लग रहा था। महानूर और रूह की लड़ाई इस हद तक हो चुकी थी कि वो दोनों एक दूसरे के बाल ही नोच रही थी और महानूर से धकेलकर अंदर चली गई तो अंदर खाली कमरा मुँह चिढ़ा रहा था। जबकि महानूर के कमरे से निकल के बेजात दोबारा लाउंज में वैसे ही बैठकर सीटी पर गुनगुनाता पाँव छुड़ाने लगा। रूह भी खाली कमरा देखकर शुक्र हुई। हैरान हुआ और उसे लगा वो यकीनन चला गया। उसने बालकनी की जानिब देखा और एक सांस खींच ली। महानूर अभी वॉशरूम की तलाशी ले रही थी। रूह उदासी से बाहर आई और लॉन्च में उसे देखकर एकदम डर गई। जबकि बेजात ने आंख दबाई और रूह का दिल धड़का। उसने पलट कर देखा। महानूर भी उदास हुई और फिर उसे देखकर खुश हो गई। वो नीचे गई, उसे पूछने लगी कि वो कहाँ चला गया था। मैं तो यहीं था, तुम ही ऊपर चली गई थी, मुझे आप नज़र नहीं आए, वो बोली तो रूह ने मुठियाँ भींच ली। इतना इटला कर क्यों बोल रही थी वो? उसका बस नहीं, वो उसका था बस। वो गुस्से से नीचे आके बेजार रगबत से सैंडविच खा रहा था। रूह का दिल अलग दुख रहा था। वो किचन में आके कॉफ़ी का मग उठा लिया। उसको कॉफ़ी पसंद नहीं थी लेकिन फिर भी वो बाहर ले आई और कुछ देर वो इन दोनों का इटलाना बर्दाश्त करती रही और फिर उसने महानूर पर कॉफ़ी सारी उलट दी। रूह महानूर गुस्से से चीखी। बेजाद ने नोटिस नहीं लिया क्योंकि उसके हाथ में कॉफ़ी के कप का मकसद वो जान चुका था। सॉरी सॉरी, वो लठ मारकर कहकर मुंह मोड़ गई। इट्स ओके हनी, तुम शावर ले लो, ज़्यादा प्यारी लगोगी, वो बोला तो रूह मुंह बना के उसे देखने लगी। बेजाद के डिम्पल्स बार बार उभर रहे थे। मेरी बहन पागल हो चुकी है। मुझे भी यही लगा, बेजाद सैंडविच की बाइट लेते बोला। वैसे इतना अच्छा खाने बनाने पे इनाम होना चाहिए। कोई तुम्हारा? उसने जेब से कई नोट निकाल के उसकी जानिब बढ़ाए। महानूर जरा अपने कपड़ों से खौफजदा सी खड़ी थी लेकिन उसका इनाम देखकर खुश होगी। रूह की आंखें उबर आई। ये उसका पैसा था जो वो लुटा रहा था। वो मोटे भींच कर उसे देखने लगी। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप इंतज़ार करेंगे? वाई नॉट, मैं बोर नहीं होऊंगा, तुम्हारी बहन मुझे कंपनी देगी। ये बहुत बदतमीज़ है, आप कुछ देर वेट करें, मैं आती हूँ। वो जल्दी से बोली और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। जबकि उसके जाते ही रूह ने उसके आगे से प्लेट खींची और कॉफ़ी का मग भी उलट दिया। वाकई बदतमीज़ हो तुम तो। अच्छा भला इंसान खाना खा रहा है और तुम हो कि वो बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि रूह की जलसी अब उसे रुला चुकी थी। उसके आंसू टिप टिप गिरने लगे। बेजात को एक मिनट के लिए भी फर्क नहीं पड़ा। वो हाथ में मौजूद सैंडविच को देखता, उसके आंसू को देखकर इंजॉय करने लगा। खूबसूरत तो तुम हो, इसमें हारून का कसूर नहीं है। उसके कॉम्प्लीमेंट पर रूह को और रोना आया। बेजात से झटक गया। अब बहुत जालिम है, वो बोली। उसके नज़दीक खुद आ गई। शायद वो कुछ चाहती थी और बेजात जैसा मैच्योर मर्द ये बात नहीं समझ सका। ऐसा मुमकिन ही नहीं था। लेकिन वो अपनी अना पर लगे वार को भूल जाए, अपनी आंखों में उतरी हैरानगी को फरामोश कर दे, ऐसा भी मुमकिन नहीं था। रूह उसके पास आ गई और खुद ही उसके हाथ हटाकर उसकी टांगों पर बैठ गई। बेजात, आई एम सॉरी ना, प्लीज़ एक बात बार बार रिपीट नहीं करता मैं। उसने सैंडविच को मुंह में ठूंसा और उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। भीनी भीनी मीठी सी खुशबू पहलू से उठती, क़यामत सा रूप। उसकी थाई पे बैठा हो, इख्तियार और हक मुकम्मल हो, वो कैसे निकाह बचा सकता था? उसकी सबस आंखों में सुर्खी थी रोने के बायस। बेजात ने अलबत्ता उसे छुआ नहीं, वो यूं ही उसकी आंखों को देखने लगा। मुझे सांस नहीं आ रहा, वो मनमनाई। मैं क्या करूं? वो भी घुड़ा हुआ लहजा था। वो शर्मिंदा सी होगी। ठीक है, आप उस महानूर चुड़ैल। वो उठते कि बेजात ने उसे बाजुओं से पकड़ के दोबारा उसे वहीं बिठा लिया। रूह के रेशम बाल उसके चेहरे को छुए थे जो उसके अंदर एहसास को उजागर कर रहा था। तो तुम्हें सांस नहीं आ रहा, लेकिन तुम तो अच्छे से सांस खींचने की सलाहियत रखती हो, ड्रामेबाज लड़की। आप आप मुझे इंसल्ट करेंगे अब? बस। उसने मुंह बसोड़ते उसकी गर्दन पे अपनी उंगली रखी। बेजात ने वही उंगली जकड़ के मोड़ दी। बेजात वो तड़पी। ज़्यादा गुस्सा होने की कोशिश भी मत करना। सॉरी, वो जल्दी से आंसू छुपाती बोली और उठने की कोशिश करने लगी। लेकिन बेजात शायद खुद भी नहीं जानता था वो उसे क्या चाहता था। उस पर गुस्सा भी हद से ज़्यादा था, उसे शिकवे भी थे, लेकिन मोहब्बत का क्या करता जो उसका मासूम चेहरा देखकर जुर्म की माफ़ी के लिए खड़ी हो गई थी। और ये कैफियत उसे मज़ीद अब चढ़ा रही थी कि वो इतना कमज़ोर नहीं था कि एक धोखेबाज लड़की को दोबारा मौका देता। अलबत्ता मौका परस्त और मतलब परस्त ज़रूर था। उसकी भारी आवाज़ रूह के वजूद पर बोझ सा बना गई। उसने हलक तक किया और निगाह थी कि उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। वो इतना शानदार, मजबूत और जान खींच लेने की हद तक मुतासिर कौन था? आई थिंक देन यू आर सक्सेसफुल, आहिस्ते से बोला और रूह को मज़ीद करीब कर लिया। वो घबरा रही थी। उसके हाथों की कपकपी को महसूस करता फ़ख्र से मुस्कुराया था कि बस अभी उसकी गुर्बत पर ही वो काम से उठी थी। वो अपनी शख्सियत के सहर से वाकिफ़ था।
روح کے بال اس کے چہرے کو چھونے لگا اور بذات نے اس کے کان کی لو کو اپنے ہونٹوں میں بھر کے زور سے دبا دیا۔ روح دب کے بھیج گئی۔ وہ جس طرح کی حرکت کر رہا تھا وہ اسی سے بے بس ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے کان کی لو کو چھوا اور اپنی بھاری انگلی سے اس کے بالوں کو اس کی گردن سے دور کیا اور اب اس کی گردن کو چھونے لگا۔ اس کی دبتے ہوئے ٹمس پر وہ اس کی شرٹ جگڑ گئی اور بذات نے اس کا روح اپنی سمت کیا اور اس کی گردن کو لبوں میں بھر کر وہ اس پہ خوبصورت مگر پہلا نشان بنا رہا تھا، اور وہ اس کی ان بے رحم سی حرکتوں پر ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھال نہیں پائی کہ اس کے لبوں سے نکلتی مدھم آواز نے بذات کے اندر جنون سا کر دیا۔ پلیز، وہ تڑپی اور اس نے اس کے منہ پر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ اچانک انہیں جھٹکے کی آواز محسوس ہوئی تو بذات نے لمحوں میں اسے خود سے دور دھکیلا کہ وہ اس کے قدموں میں جا گری۔ مہانور آ گئی تھی۔ روح بھی اٹھ کے سیدھی ہوئی۔ بذات نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کا گیلا پن روح کو دکھانے لگا۔ روح نے مہانور کو دیکھا اور جلدی سے اپنے بال آگے کر لیے۔ اب تک اس کے وجود میں کپکپی تاری تھی، وہ سنبھلے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہاں سے مہانور مسکراتی ہوئی نیچے آ گئی اور بذات اپنے ڈمپل کی نمائش کراتا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ مہانور نے اسے پکارا بھی مگر وہ رکا نہیں اور مہانور غصے سے روح کو دیکھنے لگی۔ تم نے کوئی بدتمیزی کی ہوگی، وہ اس پہ بھڑک رہی تھی، لیکن وہ جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اب تک وہ گیلا لمس اسے محسوس ہو رہا تھا اور وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے آہستگی سے بال ہٹائے اور ایک سرخ نشان دیکھ کر اس کے رونگٹے سے کھڑے ہو گئے۔ وہ جلدی سے وہ نشان چھپا گئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کے بستر میں گھس گئی۔ وہ بذات کی محبت میں رفتہ رفتہ گرفتار ہوتی چلی گئی۔ اگر خبر ہوتی تو ضرور وہ خود کو روکتی، لیکن یہ محبت بڑے دبے پاؤں اس کے اندر اتری تھی۔ اسی دن سے وہ گلٹ میں چلی گئی تھی جب سے اسے دھوکہ دیا تھا، اور اس کے بعد وہ خود اس کے دل میں اتر گیا۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا، ایک دن بھی وہ نہیں آیا تھا۔ وہ ہر رات اس کی منتظر رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی جب تک وہ فائل نہیں دے گی نہ ہی وہ اسے معاف کرے گا اور نہ ہی شاید وہ آئے۔ تبھی وہ شجر کے گھر آ گئی۔ وہاں پلوشا کو دیکھ کر مسکرائی اور جلدی سے اس کے ہاتھ تھام گئی۔ تھینک یو سو مچ پلوشا، تمہاری وجہ سے میں بذات سے محبت کرنے لگی ہوں، وہ مسکرا کر بولی تو پلوشا نے اسے حیرانگی سے دیکھا اور اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ بذات تمہیں معاف نہیں کرے گا، میں منا لوں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ غصے سے منہ پھیر گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے سب کا دل دکھایا، مگر مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا دل دکھایا اسے مانگو۔ دن رات مانگوں گی نا، وہ بھی ساختہ بولی۔ پلوشا نے اسے غور سے دیکھا اور سر ہلا دی۔ کیوں آئی ہو؟ وہی فائل لینے جو بذات کے گھر سے یہاں لائی تھی، اور اسے سچ بتا گئی۔ پلوشا اس کی بے وقوفی پر ہنسی۔ تم واقعی کمال ہو اور کوئی بھی تمہیں اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں لگتا ہے شجر باز وہ فائل یہاں چھوڑے گا؟ روح کے چہرے پر فکر سی اتری۔ وہ فائل لے گیا یہاں سے، پلوشا نے کہا تو روح خاموش رہ گئی۔ اس نے لب دبائے اور موڑی۔ کیا تم یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ اس نے ایک نگاہ پلوشا کو دیکھا۔ مجھے قید نہیں کیا گیا، نہ میں قیدی ہوں، اپنی فکر کرو، وہ روح کے لہجے میں کہہ گئی، اور روح کو اس کا لہجہ کافی محسوس ہوا، لیکن اس نے یہی تصور کیا وہ سب کی ناراضگی ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ وہاں سے نکلی اور اپنے چھوٹے سے دماغ کو اس نے مکمل حرکت دی تھی۔ کہاں ہو سکتی ہے وہ فائل، کہاں؟ اور ہارون بےساختہ کلک ہونے پر اس کا دل کیا گاڑی کھمبے میں مارے اور اپنا ہی قتل کر لے۔ فائل اس کے گھر میں تھی، وہ دنیا میں ڈھونڈ رہی تھی۔ فوراً گھر پہنچی، اس نے گھر میں کچھ اجنبی لوگوں کو دیکھا تو رک گئی۔ انیسہ کے ساتھ کچھ مہمان بیٹھے تھے۔ یہ میری بیٹی ہے روح، انیسہ نے اسے ملوایا تو وہ سب سے مل کر جانے لگی۔ روح ادھر آؤ، انیسہ نے پھر سے اسے پاس بلایا۔ روح نہ سمجھی سے بیٹھ گئی۔ یہ کاشان ہے، اس نے ایک لڑکے سے ملوایا۔ روح نے سر ہلایا۔ ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، اب بس جلدی سے آپ بتا دیں، ایک عورت بولی تو روح نے پلک کھا کے ماں کو دیکھا۔ آپ؟ ہاں میں آپ کو جب جواب دوں گی، وہ بولی تو کچھ دیر مزید وہ لوگ باتیں کرتے رہے جن کا جواب روح نے دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اس کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہی تھی، یہ جانتے ہوئے وہ بذات سے محبت کرتی ہے۔ ان کے جاتے ہی روح غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، میں شادی شدہ ہوں، فضول باتیں نہ کرو روح، کہاں ہے تمہارا شوہر؟ ہاں جانتی ہوں میں ماں، اور آپ یہ سب کرنا بند کر دیں، پہلے ہی وہ مجھ سے خفا ہے اور یہ سب جان لیں گے تو وہ کبھی میری شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ روح پریشانی سے بولی۔ کہاں ہے بذات؟ انیسہ چوڑی ہوگی، کوستی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرے دل میں وہ سب کو یہی جواب دیتی تھی، وہ غدار کا بیٹا ہے اور میں نہیں چاہتی تم اس خطرناک آدمی کے بارے میں سوچو بھی۔ کاشان اچھا لڑکا ہے، اس کا سوچو۔ ہرگز نہیں ماں، آپ اچانک میری زندگی تبدیل نہیں کر سکتی۔ میں تمہاری ماں ہوں، تم پر اتنا حق نہیں رکھتی کہ تمہیں یہ کہوں۔ آپ مجھ سے کچھ بھی کروا لیں، لیکن ایسے کام نہیں، وہ سختی سے کہہ کے وہاں سے چلی گئی۔
روح، انیسا نے غصے سے پکارا مگر اس نے سنا ہی نہیں۔ شجر اس بلڈنگ کے باہر کھڑا اس فلیٹ کو دیکھنے لگا۔ اگر ہارون واقعی حملہ کرا دیتا تو شاید وہ سفر جو وہ کبھی شروع نہیں کرنا چاہتا تھا وہ شروع ہو جاتا، جسے پچھتاوے کا نام دے دیا جاتا۔ وہ رات کے اندھیرے میں چھپ گیا تھا اور پھر ایک طویل انتظار کے بعد اس نے چند گاڑیاں بلڈنگ کے باہر رکتے ہوئے دیکھی تھیں۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا اور اس میں سے کچھ رینجرز نکلے اور تیزی سے اوپر چڑھے۔ شجر بذات کے فلیٹ میں کود گیا اور اس نے اپنی گنز لوڈ کی۔ اس نے مہروز اور وہاں موجود لوگوں کو بھی جگا دیا تھا، اور ابھی مہروز کچھ سمجھتا کہ ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ فلیٹ کی کھڑکیاں دروازے بری طرح چلنے ہو گئے۔ مہروز نے ایک ٹکا کے گالی دی تھی شجر کو۔ مجھ پہ ریت پر واقع تم میرے ساتھ چھپ رہے ہو، کمینے آدمی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ مہروز دھاڑا، جبکہ شجر نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ میں نے نہیں پروائی، اگر پروا دیتا تو اس وقت تمہاری لاش 4 کندھوں پر ہوتی۔ وہ دونوں فائرنگ کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ زیادہ ہم لوگوں کے ساتھ مہربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ نکلو یہاں سے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ مر جاؤ گے، اتنا بندہ ہے باہر۔ تو میں مروں گا، تمہیں کیا ہے؟ مہروز کو اس موقع پر بھی ناگوار گزر رہا تھا۔ بچانے آیا ہوں، اس نے 2 فائر چھوڑے۔ تمہاری مدد سے بہتر ہے میں گولیاں سینے پہ کھاؤں۔ مہروز اٹھ کر نکلا اور پیچھے سے ہونے والی فائرنگ پر اس کے لبوں پر بڑی گہری مسکراہٹ آئی تھی، کیونکہ بیداد علی شاہ آ گیا تھا۔ ایک بھی بچ کر گیا نا یہاں سے مہروز، تو اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اس کے کان پہ لگے ایئر پیس پر آواز ابھری تو مہروز نے سر ہلایا اور شجر نے پھر عجیب پاگل پن دیکھا تھا۔ وہاں 15 وہی لوگ تھے جو اس کے ملٹری سے غائب تھے، اور وہ سب بذات کے ایک حکم پہ ایسے ہو گئے تھے کہ وہاں آنے والے ہر شخص کو جان سے مار دیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔